السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چلیں بسم اللہ. شیخ صاحب بس ایک بات بتا دیں، ابھی ہم سورہ کہف کے بارے میں بات کر رہے تھے. بس ایک بات کہ مطلب ابھی ہم شیخ صاحب پوچھ لوں. جی سورہ کہف کے بارے میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ وہ جمعے کو تلاوت کرنے کا ہے کہ ایک نور اس کے لیے حدیث کے مطابق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ نور کے لیے جو سورہ کہف جمعے کو پڑھنے کی فضیلت ہے، تو کیا وہ مغرب کے بعد، اگر جمعے رات کی جو مغرب ہے اس کے بعد پڑھ لیا جائے تو اسی میں شامل ہوگا؟ مغرب سے مغرب تک جیسے مطلب ہوتا ہے ایک دن اسلامی دن کے ہاں حساب سے. بالکل وہی بات ہے. دن اسلام میں آپ کو پتہ ہی جی ہے کہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے. جی تو اللہ عالم، میرا خیال یہی ہے کہ اس وقت سے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح، جزاک اللہ خیر. دیکھیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری راوی ہیں، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة. واضح حدیث ہے، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. تو اس میں لیلۃ الجمعہ میں سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ٹھیک، ایک اور روایت میں ہے، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین. تو یہاں پر یوم الجمعہ کا ذکر ہے. ایک اور روایت میں ابو ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. الله أكبر. تقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها. تبدأ ليلة الجمعة من غروب الشمس يوم الخميس وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس. سورة الکہف یہ لیلۃ الجمعہ سے پڑھا جائے گا اور یوم الجمعہ تک. اور لیلۃ الجمعہ شروع کب ہوتی ہے؟ یوم الخمیس کو سورج غروب ہونے کے بعد سے. اور کب یوم الجمعہ ختم ہوتا ہے؟ یوم الجمعہ کو سورج غروب ہونے تک، غروب ہونے پر جمعہ ختم ہو جاتا ہے. فيكون وقت قراءتها من غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس يوم الجمعة. ترغیب و ترہیب میں سنن حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بات لکھی گئی ہے کہ سورۃ الکہف یوم الخمیس کو سورج غروب ہونے سے یوم الجمعہ کو سورج غروب ہونے تک پڑھ سکتے ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقع فی روایات یوم الجمعہ وفی روایات الجمعہ ويجمع بين المراد اليوم بليلته والليلة بيومها. حافظ ابن حجر یہی کہتے ہیں کہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ الجمعہ سے شروع کریں گے اور یوم الجمعہ کے ختم ہونے تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یندب قراءتها یوم الجمعہ وکذا لیلتها، کہ دونوں وقت میں پڑھنا مستحب ہے. بات واضح ہے؟ جی بالکل، بہت وضاحت سے بتا دیا آپ نے شیخ صاحب، جزاک اللہ خیرا کثیرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، کہ میں بس چونکہ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں تو ایک سرسری میں ریویژن کرا دوں آپ کو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو موضوع شروع کیا ہے وہ یہ کہ اہل السنہ والجماعہ اعتدال کی راہ پر قائم ہیں، اعتدال کی راہ پر قائم ہیں دیگر امت مسلمہ کے فرقوں کے بالمقابل. امت مسلمہ کے دیگر فرقوں کے بالمقابل اہل السنہ والجماعہ اعتدال پر قائم ہے، راہ اعتدال پر قائم ہے. اور اس کے لیے انہوں نے تقریباً 5-6 چیزیں ذکر کی. اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں اہل سنہ اعتدال کی راہ پر قائم ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل لوگ اہل التعطیل ہیں، جیسے جہمیہ ہیں وغیرہ، معتزلہ وغیرہ ہیں، اسی طرح اہل التمثیل یعنی مشبہہ وغیرہ ہیں.
یہ لوگ یا تو اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں یا تو اسماء و صفات کی اللہ کی مخلوق سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں، تمثیل سے کام لیتے ہیں. تو جبکہ اہل السنہ والجماعہ ایسے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے اسماء و صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، نہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کے معنی بدلتے ہیں، نہ اس کو کسی مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں. یہ ہم بار بار سنتے آ رہے ہیں. اسی طرح اہل السنہ والجماعہ اعتدال کی راہ پر قائم ہیں اللہ عز و جل کے کاموں کے سلسلے میں، افعال کے سلسلے میں. اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے. اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خیر و شر کا خالق اللہ رب العالمین ہے، فاعل انسان ہے. جبکہ قدریہ اور جبریہ کا عقیدہ یہ ہے، قدریہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب انسان ہی سب کچھ کرتا ہے، انسان ہی سب کچھ کرتا ہے. نعوذ باللہ بعض غلاۃ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان کرتا ہے. جبکہ جبریہ کہتے ہیں کہ یعنی قدریہ مختصر معنی میں ایک ہی مختار کل مانتے ہیں انسان کو، جبکہ جبریہ انسان کو مجبور محض مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کرتا. قدریہ کہتے ہیں جو کچھ کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا. یہ مطلب یہ کہ مختار کل ہے، مختار کل ہے یہ کہتے ہیں. ہاں بالکل مختصر الفاظ میں. اور اس کو انسان جبریہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے. تو یہ لیکن اہل السنہ والجماعہ ایسا نہیں کہتے. اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ خیر و شر کا خالق اللہ رب العالمین ہے، کرتا انسان ہے لیکن اللہ کی مشیت کے تابع ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. اسی طرح تیسرا جو باب تھا اللہ رب العالمین کے وعدے و وعید کے سلسلے میں، اہل السنہ والجماعہ اعتدال کی راہ پر قائم ہے. مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ میں کچھ گروہ ایسے نکلے جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو لے لیا اور کہا کہ بھئی انسان کچھ بھی گناہ کرے وہ جنتی ہے، وہ پکا مومن ہے، جیسے مرجئہ وغیرہ. اس کے بالمقابل قدریہ یا وعیدیہ جو فرقہ ہے، قدریہ سے ایک فرقہ نکلا وعیدیہ، وہ کہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، انسان جو بھی گناہ کرے گا وہ سیدھے سیدھے مطلب کہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ جہنم میں ہے، اس کو جنت ملے گی نہیں. گناہ کیا تو اس کو جنت نہیں ملے گی. تو یہ دونوں فرقے اپنے اپنے ایک آنکھ سے، ابن عثیمین کہتے ہیں کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں. یعنی جو وعدیہ فرقہ ہے جیسے مرجئہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پکا مومن ہے، وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. اور جبکہ وعیدیہ یہ کہتے ہیں نہیں، انسان گناہ کبیرہ کیا خلاص وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، اس کو جنت نصیب ہی نہیں ہوگی، چاہے وہ گناہ کبیرہ کرے صغیرہ کرے. یہاں پہ گناہ کبیرہ لکھا ہے لیکن وعیدیہ سب کو کہتے ہیں. اچھا، اس کے یہ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں نہیں، جہاں پر جس گناہ پر اللہ نے وعید سنائی ہے، اللہ تعالیٰ وعید سنائی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ توبہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین معاف کرنے والے. اگر بغیر توبہ کے مر گیا، گناہ کبیرہ کا اس نے ارتکاب کیا تھا، شرک نہیں کیا تھا، تو اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو معاف کریں گے، چاہے تو اس کے گناہ کے بقدر اس کو سزا دیں گے اور واپس اس کے توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو یہ اعتدال ہے، یہ اعتدال ہے. نہ ہی گناہ کرنے کی وجہ سے کسی کو بالکل کافر بول دینا، نہ ہی کسی کو گناہ کرنے کی وجہ سے بولنا کہ نہیں یہ تو پکا مومن ہے. اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں نہیں بھائی، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، وہ فاسق ضرور ہو جاتا ہے، وہ گنہگار ضرور ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، لیکن پھر وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جبکہ یہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے. اسی لیے اہل السنہ والجماعہ اعتدال کی راہ پر، وسطیت کی راہ پر، درمیانی راہ پر قائم ہیں، جو کہ مطلوب ہے. اسی طرح چوتھا جو ہم نے پڑھا تھا وہ میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ آخری تھا، وہ تھا فی باب الایمان والدین، یعنی فی باب اسماء الایمان والدین. یہ ہم نے آخری میں پڑھا تھا. پھر بھی میں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں رہتی بھی ہیں کہ نہیں رہتی ہیں، یا کلاس ختم ہونے کے بعد آپ دوبارہ سے اس کو کبھی دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، یا پھر کنفیوز ہو کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ارے چھوڑو بھائی، ہماری جماعت صحیح، ہمارا مسلک صحیح، ہم صحیح، یہ لفڑوں میں پڑھنا نہیں ہمیں. عزیز طالبات اور عزیز طلبہ، یقیناً یہ کنفیوز کرنے والے مسائل ضرور ہیں، لیکن ان چیزوں کا ہمارے عقائد سے بہت گہرا تعلق ہے. اگر یہ ساری معلومات ہمیں نہیں ہوں گی
یاد رکھیں وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، آپ دن کی قدر اور دن کی قدر و قیمت اور روشنی کی قدر و قیمت آپ کے دل میں اسے ہوتا ہے کہ جب آپ تاریکی کا آپ کو پتا ہوگا، ہے نا. تو اسی لیے آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ان کے عقائد کو جاننا ضروری ہے، ورنہ پھر ایسے لوگوں میں سے کسی سے آپ کی ملاقات ہو جائے بلکہ ان لوگوں کے عقائد غیر شعوری طور پر ان لوگوں میں سرایت کرتے جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ایسے لوگوں میں ان لوگوں کے عقائد سرایت کر جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جہالت. ان کے عقائد کا علم نہ ہونا، اللہ کی صحیح معرفت نہ ہونا، یہ سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ بڑی آسانی سے ان کے عقائد کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان کے عقائد ظاہر میں بڑے میٹھے میٹھے لگتے ہیں، اور ظاہر میں آپ دیکھیں گے ارے ہاں اللہ نے تو جہنم بول دیا نا، خلاص قتل کرنے والے کو اللہ نے بولا کہ جہنم خالدین فیہا ابدا، تو خلاص وہی ہے. نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ویسے جیسے صحابہ نے سمجھایا، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے. تو اس لیے ضروری ہے، تو اس میں آپ کنفیوز نہ ہوں. میں اللہ نے جتنی مجھے طاقت دی ہے اور جس قدر مجھے اللہ نے جو بھی چھوٹی موٹی صلاحیت دی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت آسان انداز سے آپ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچاؤں. اس کے باوجود بھی اگر کسی کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی ہے تو پھر میں اللہ سے اپنے لیے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس قابل بنا، اتنی صلاحیت دے کہ میں آپ میں سے ہر کسی کے دل و دماغ تک پہنچ سکوں اور حق کو پہنچا سکوں. ساتھ میں آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے لیے، ہمارے ہدایت کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، حق کو سمجھنے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، باطل اور حق کی تمیز ہمارے اندر پیدا کر دے. اس کی بھی آپ لوگ بھی دعا کریں، اس کی توفیق مانگے. بغیر اللہ سے دعا کے کوئی چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے، بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے. اس کی عبادت بھی کرنا ہے، اللہ کی مدد چاہیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو آئیے ہم بات کر رہے تھے کہ چوتھا جو باب ہے جس میں اہل السنہ والجماعہ اعتدال کی راہ پر قائم ہے، وہ ہے فی باب اسماء الایمان والدین. یہ اسماء الایمان والدین میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے امت میں جو اختلاف پیدا ہوا، امت میں جو گروہ بندیاں شروع ہوئی نا، وہ انہی کی وجہ سے. یعنی اسماء الدین اور اسماء الایمان، یعنی اسماء الایمان سے مراد یہاں پر اسماء الایمان و اسماء الاحکام، یعنی حکم اسماء الاحکام یا اسماء الایمان والدین والاحکام، اس میں اختلاف شروع ہوا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسماء الدین یا اسماء الایمان سے کیا مراد ہے؟ جیسے دین کے اسماء سے مراد مثلا مومن، مسلمان، کافر، فاسق، اس کو ہم اسماء الدین کہتے ہیں. مطلب دین اسماء الایمان والدین ہے. اور دوسرا احکام، احکام سے مراد یہ ہے کہ مومن کا حکم کیا ہے، کافر کا حکم کیا ہے، فاسق کا حکم کیا ہے، زانی کا حکم کیا ہے، چور کا حکم کیا ہے، منافق کا حکم کیا ہے. یہ جو اس کو احکام ہے، یہ احکام سے مراد مسائل نہیں ہے. تو اس میں بڑا اختلاف شروع ہو گیا تھا سب سے پہلے. تو اہل السنہ والجماعہ اس باب میں بھی اعتدال پر قائم ہیں. کن کے مقابلے میں؟ تو یہاں پر کہا کہ حروریہ اور معتزلہ اور مرجئہ اور جہمیہ کے مقابلے میں. حروریہ یعنی یہ خوارج تھے لوگ. یہ لوگ خاص طور پر خوارج جس کو ہم حروریہ ان کا ایک گروہ ہے، اور پھر معتزلہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے بھی کسی جرم کا ارتکاب کیا اس پر ہم ایمان یعنی مومن ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، ایمان کا اطلاق اس پر نہیں کر سکتے. وہ مومن نہیں ہو سکتا جس نے بھی گناہ کا ارتکاب کیا ہو یا اپنی زبان سے اس نے کوئی گناہ والی بات کہی ہو، تو ہم اس کو مومن نہیں کہیں گے، گرچہ کہ وہ تمام واجبات و فرائض ادا کرتا ہے اور سارے گناہوں سے بھی وہ بچتا ہے. لیکن اگر اس کی زبان سے کوئی گناہ والی بات نکل گئی یا اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، خاص طور پر گناہ کبیرہ کا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مومن نہیں بولیں گے اس کو. دونوں یعنی خوارج جو حروریہ وہ بھی اور معتزلہ اس بات پر متفق ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا وہ مومن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اختلاف. اچھا ابھی مومن نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. کیا ہم اس کو کافر بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ حروریہ اور معتزلہ، حروریہ یعنی خوارج، ان میں اور معتزلہ میں اتفاق کس بات پر ہوا
کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب، کس نے گناہ کبیرہ کیا، چاہے کیا ہو چاہے اپنی زبان سے ادا کیا ہو، بھلے وہ سارے فرائض ادا کرتا ہو، بھلے وہ سارے نیک کام کرتا ہو، بھلے وہ سارے واجبات ادا کرتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، لیکن اگر اس کی زبان سے کوئی گناہ والی بات نکل گئی یا اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، تو دونوں متفق ہیں اس بات پر کہ اس پر مومن یعنی ایمان کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، اس پر ایمان کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی وہ مومن نہیں ہوگا اس پر، یعنی مطلب اسماء الدین یہ ہے اختلاف کہ وہ مومن نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی مومن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا ہم اس کو کافر بول دیں گے؟ یعنی تو اب یہاں پر دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر خوارج کہتے ہیں کہ میں ہم تو ان کو کافر بولیں گے، اسی لیے وہ ان کے خون اور ان کے جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اس کے خون اور مال کو وہ حلال قرار دیتے ہیں۔ پچھلے ایک کلاس میں نے بہت تفصیل سے بہت ساری باتیں بتائی تھی اور کہا تھا کہ آج امت مسلمہ کے بہت سارے احباب بھی اسی فکر کو یعنی ان کی حرکتیں اسی فکر کی وہ نشاندہی کرتی ہے کہ وہ حکماء کے خلاف نکلتے ہیں، عمراء کے خلاف نکلتے ہیں، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی کہ وہ اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو یہ سب خوارج کی حروریہ کی فکر تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا اور اس کے خون کو اس کے مال کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا انہوں نے۔ دیکھیں آج ایسے ہی کچھ لوگ اہل سنہ والجماعہ کو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنہ والجماعہ کے ہیں، اور پھر وہ لوگ بھی اپنی کتابوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لکھتے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لکھتے ہوئے ذرا سا ان کو ڈر ہوتا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد ہیں اور بھائی ہیں۔ یہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بنداس وہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ کافر، ان کے خلاف لکھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھے، وہ نہیں تھے۔ لفظ کافر صراحت سے نہیں بولا، لیکن ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ پھر بات وہیں تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، معاویہ کو خوارج نے کافر قرار دیا، یعنی حروریہ نے کافر قرار دیا، اور ان کے خون کو اور ان کے مال کو انہوں نے اپنے لیے حلال سمجھا، جیسے کفار کا خون اور مال مسلمانوں کے لیے حلال۔ ان کے بالمقابل معتزلہ نے کہا کہ نہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب یہ ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ کیا کرتا ہے بھائی، پہ لٹکتے رہتا ہے کیا بیچ میں؟ ہاں، تو کہتا ہے کہ فَهُوَ بِمَنزِلَةٍ بَيْنَ الْمَنزِلَتَيْن، وہ دو منزلے کے درمیان وہ ہوتا ہے، مطلب ایک ہی کفر کا ایک منزلہ ہے، ایک مقام ہے، ایمان کا ایک مقام ہے، دونوں کے وہ درمیان ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے معتزلہ کے اصولوں میں سے ایک ان کا اہم اصول ہے جس پر وہ قائم ہے۔ تو یہاں خلاصہ کلام یہ کہ یہ پتہ چلا ہمیں کہ دونوں فریق متفق ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کر کے توبہ کیے بغیر اگر کوئی مر گیا تو ہمیشہ کا جہنمی۔ تو پتہ چلا کہ اتفاق ان کا دو معاملوں میں اتفاق ہوا، یہ کہ نفی الایمان عن مرتکب الکبیرہ، کہتے ہیں مرتکب کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا اس سے ایمان کی نفی کر دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے سے ایمان کی نفی کرتے ہیں۔ کون؟ دونوں، مطلب خوارج بھی معتزلہ بھی۔ اور دوسرا خلودہ فی النار مع الکفار، کہ ہمیشہ کا ہمیشہ وہ جہنمی ہوگا۔ ان دو باتوں پر خوارج اور معتزلہ کا اتفاق ہے۔ اختلاف بھی دو باتوں میں ہو گیا، ایک کہ کیا اس کو کافر بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، معتزلہ کہتے ہیں کافر نہیں ہے، وہ درمیان میں ہے۔ اور دوسرا جو اختلاف کہ کیا اس کا خون حلال ہے، خوارج کہتے ہیں کہ اس کا خون اس کا مال حلال ہے، جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کا مال اس کا خون حلال نہیں ہے۔ اس بارے میں تقریباً مرجع وغیرہ کے عقائد بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے تھے، جبکہ اہل السنہ والجماعہ ان دونوں کے درمیان ہیں، یعنی اعتدال کی راہ پر قائم ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مرتکب الکبیرۃ مؤمن ناقص الایمان، کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا یہ مومن ہے لیکن اس کے ایمان میں کمی ہو گئی ہے۔
اور ایمان میں کمی حسب گناہ ہوتی ہے، گناہ جتنا بڑا ایمان اتنا کم. لیکن اہل سنہ والجماعہ مطلب یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعہ گناہ کے مرتکب، یعنی شرک اور کفر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں گناہ کے مرتکب سے ایمان کی نفی نہیں کرتے. پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ مومن تو ضرور ہے لیکن اس کے ایمان میں کمی آ گئی ہے، ایمان گناہ جتنا بڑا اتنا ہی اس کا ایمان کم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعہ گنہگار سے ایمان کی نفی نہیں کرتے، گنہگار سے ایمان کی نفی نہیں کرتے جیسے خوارج اور معتزلہ کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل مومن ہے، جیسے مرجئہ کا جہمیہ کا عقیدہ ہم نے پڑھا اس سے پہلے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب پکا مومن ہے، کتنا بھی بڑا گناہ کر لے وہ پکا مومن ہے. یعنی وعدیہ جو فرقہ ہے مرجئہ ان کا یہی کہنا ہے، جہمیہ کا جو قدریہ ہے تو کہتے ہیں کہ وہ پکا مومن ہے. لیکن اہل السنہ والجماعہ دونوں کے درمیان خوارج معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے اور مرجئہ اور جہمیہ کہتے ہیں کہ وہ پکا مومن ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ وہ پکا مومن نہیں ہے، وہ مومن ہے لیکن اس کے ایمان میں گناہ کے حساب سے کمی آ گئی ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ آخرت پر چھوڑ دیتے ہیں. ہم گنہگار کا فیصلہ آخرت پر چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہاں پر فتوے نہیں لگاتے. دیکھیں یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا منہج، یہاں فتوے بازی نہیں کرتی یہ کافر ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، الا ایک ہی جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے حکم لگا دیا. اہل السنہ والجماعہ فتوے اس کو کیا کرتے ہیں، گنہگار کو اس کے آخرت کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آخرت میں اللہ رب العالمین چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، یا پھر اس کے گناہ کے عوض اس کے گناہ کے بقدر اس کو عذاب دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو نکال کر اس توحید پرست کو ایمان والے کو نکال کر اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کی درمیانی راہ کہ وہ اعتدال کی راہ پر قائم ہے اسماء الایمان والدین والاحکام میں، کہ دین کے جو نام ہے، ایمان کے جو نام ہے یعنی مومن، کافر، فاسق، منافق، یہ جو نام ہے ان ناموں کو دینے کے سلسلے میں، اور اسی طرح ان نام والوں کے ایسے نام والوں کے حکم کے سلسلے میں بھی اہل السنہ والجماعہ اعتدال کی راہ پر قائم ہے. امید کہ یہ موضوع آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیونکہ میں نے تکرار کی ہے، یعنی مطلب کہ دوبارہ میں نے اس کو پڑھایا ہے. اسماء تو نہیں لکھا ہوا، اسماء الایمان والدین آپ لفظ بول رہے ہیں لیکن بک میں نہیں لکھا ہوا، ہم لکھ لیں کیا اپنے پاس؟ لکھ لیں، ہاں لکھ لیجئے. فی بابی نہیں، اصل میں کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نہیں نص میں، بالکل نص میں ہی کچھ کتابوں میں نص میں لکھا ہوا ہے، کچھ کتابوں میں نص میں اسماء نہیں ہے. ٹھیک ہے، لفظ اسماء کچھ کتابوں میں ہے، یعنی کچھ نسخوں میں اسماء رہ گیا اور کچھ نسخوں میں اسماء نہیں ہے. تو جو کتاب آپ کے سامنے ہے اس میں اسماء نہیں ہے، لیکن جنہوں نے عناوین باندھے ہیں انہوں نے لکھ دیا ہے وہاں پر اسماء الایمان والدین، کیونکہ بعض نسخوں میں لفظ اسماء موجود ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، چلیں جی. اس کے بعد کا جو موضوع ہے کہ اہل السنہ والجماعہ اعتدال کی راہ پر قائم ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملے میں. کن کے اور کن کے مقابلے میں؟ رافضہ اور خوارج کے مقابلے میں. روافض اور خوارج کے مقابلے میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اہل السنہ والجماعہ اعتدال کی راہ پر قائم ہے. صحابی رسول کس کو کہتے ہیں یہ سب آپ جانتے ہیں کہ صحابی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے ملاقات کی، جو رہے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ان کے وفات ہوئے ہو، یہ صحابی رسول. اور یہ چیز اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے. میں نہیں بولوں گا اس کلاس میں موجود آصف بھائی صحابی ہیں کیونکہ انہوں نے مجھ سے بھی ملاقات کر لی ہے، اور یہ سارے صحابیات ہیں، امامنا اور عبداللہ ہارون فلاں فلاں فلاں،
یہ سارے صحابیات ہیں کیونکہ انہوں نے سب نے مجھے دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں، اللہ سب کو ایمان کی موت دے، ہم سب کو یا رب خاتمہ بالخیر فرمائے ہم سب کا۔ تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں، آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا وہ کس کس مقام پر رکھ کر اور اپنے ماننے والوں کو یہ میرے صحابہ ہیں یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میں ضروری سمجھا یہاں پر نشاندہی کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز خاص ہے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت ایمان میں رہا ہو اور حالت ایمان میں وفات ہوئی ہو تو وہ صحابی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ صحابہ کے سلسلے میں اعتدال پر قائم ہیں، کن کے مقابلے میں؟ روافض اور خوارج کے مقابلے میں۔ سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ روافض ہیں کون؟ روافض ان کی نشو و نما یا پھر یہ بولیں کہ ان کی پیداوار یہ کہاں سے ہوگی؟ آپ لوگوں نے ایک بارہا سنا ہوگا، شیخ عبدالحفیظ استاد محترم سے بھی آپ لوگوں نے اس بارے میں سنا ہوگا، بس میں سرسری اور مختصر ان کا میں تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ اس کی جڑ یہ کہ یہودی شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یہ اسلام یہ یہودی تھا پہلے، پھر نصرانیت اس نے قبول کیا اور وہاں بھی اس نے بڑے ہنگامے اور فتنے کیے اور تباہ کرنے کی کوشش کی نصرانیت کو۔ پھر اس کے بعد اس نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا اور پھر اس نے اسلام سے آل بیت سے محبت کے دعوے کیے اس نے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بہت زیادہ غلو سے کام لیا اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے وصیت کی خلافت کی، مجھے وصیت کی خلافت کی، بلکہ حد تو یہ کر دی اس نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الوہیت تک اس نے پہنچا دیا۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوا۔ اس گروہ کو اثنا عشریہ بھی بولتے ہیں، شیعہ کا یہ گروہ ہے جس کو شیعہ الاثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں ان کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ 12 اماموں پر ان کا ایمان ہے، 12 اماموں پر ان کا ایمان ہے۔ یہ امام کو امامت کے مقام کو نبوت کے مقام سے اونچا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی تو ایک رسول یعنی ایک جبرائیل فرشتے کے ذریعے ان تک ساری تعلیمات آتی ہیں، لیکن جو امام ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلیمات لیتا ہے۔ تو ان کے پاس امام کا مقام اللہ عز و جل نبوت سے زیادہ ان کے پاس امامت کا مقام ہے۔ تو ان کے 12 امام ہیں یہ کہتے ہیں، جس کی طرف وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، وہ ایک سلسلہ ہے۔ جیسے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، جن کو انہوں نے مرتضی کا لقب دیا، علی المرتضی جو ہم کہتے ہیں نا مرتضی، یہ روافض کا دیا ہوا لقب ہے علی رضی اللہ عنہ، مرتضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، مزید ان کے بارے میں تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے ان کو مجتبی کا لقب دیا، روافض نے انہیں مجتبی کہا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہے، جن کو یہ شہید کے نام سے جانتے ہیں اور جگہ جگہ دیکھیں گے آپ ان کے بورڈوں پر شہید 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 لکھا ہے، شہید کے لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی ان کے بعد حضرت علی زین العابدین ابن الحسین، علی بن الحسین، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی کو یہ چوتھا امام مانتے ہیں، جن کو یہ سجاد کہتے ہیں، سجاد کے لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ ان کے بعد محمد الباقر بن علی زین العابدین، ان کے بیٹے محمد الباقر، ان کو یہ الباقر سے ملقب کرتے ہیں، لقب دیتے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد جعفر الصادق، یعنی ان کے بیٹے محمد الباقر کے بیٹے جعفر، جن کو یہ الصادق کہتے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ، جن کو یہ الکاظم کہتے ہیں، موسیٰ الکاظم آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اور پھر ان کے بعد علی الرضا بن موسیٰ الکاظم، تو یہ علی الرضا، یہ رضا لقب دیتے ہیں علی کو، یہ سب انہی کے سلسلے چلا رہے ہیں، مطلب ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے ایسے۔ تو جعفر کے بیٹے علی، جن کو رضا کہتے ہیں، علی الرضا کہتے ہیں۔ اور پھر ان کے بیٹے محمد، جن کو یہ تقی کہتے ہیں، جن کو یہ تقی کے لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جواد بھی کہتے ہیں، محمد الجواد، التقی کے لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے علی، جن کو الہادی بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح ان کو نقی بھی کہتے ہیں، نقی بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ان کے بعد الحسن،
जिनको अल-अस्करी भी बोलते हैं, और फिर अज़्ज़की भी कहते हैं उनके बेटे अल-हसन को। इनके बारे में, ये 12वें इमाम हैं, इनके बारे में इनका कहना है, इनको पहले तो इनकी पैदाइश का ही पता नहीं कि कब पैदा हुए, उनके बारे में खुद इख्तिलाफ कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई इनकी मौत नहीं हुई, लेकिन ये गायब हो गए और यही क़यामत से पहले आएंगे मोहम्मद, जो कि महदी जिनको हम लोग कहते हैं ना, वो कहते हैं कि वो यही हैं। ठीक है, तो ये रवाफिद फिरका है जिसको इस्ना अशरिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि वो इन 12 को अपना इमाम मानते हैं और इमामत का मकाम उनके नजदीक नबूवत के नौज़ुबिल्लाह मकाम से ऊंचा है। अच्छा, इनका नाम राफिदा क्यों पड़ा? इनका नाम राफिदा क्यों पड़ा? आप सब जानते हैं कि राफिदा रफ्द से है, राफदा लुगा में रफ्द कहते हैं तर्क करने को, छोड़ने को, कैंसिल करने को, हाँ, यानी रफ़अतु शैअ माना तरक्तुहु, मैंने उसको छोड़ दिया। इस तरह में ये राफिदा उस गिरोह को कहते हैं जो शिया का है, जो आले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं। अबू बकर, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और तमाम सहाबा किराम, चंद को छोड़कर तमाम सहाबा किराम से बरात का इज़हार करते हैं, उनको काफिर बोलते हैं, उनको गालियां देते हैं, उन पर सब व शतम करते हैं, लान व तान करते हैं। ये फिरका है राफिदा। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह इनके बारे में कहते हैं कि ये वो लोग हैं राफिदा जो अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरात का इज़हार करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनमें तनकीस, उनकी तनकीस करते हैं। और उनके बेटे अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह के बेटे अब्दुल्लाह ने कहा कि मैंने अपने अब्बू से राफिदा के मुताल्लिक सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि वो लोग हैं जो गालियां देते हैं अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। इसी तरह इमाम अबुल कासिम अत-तैमी से पूछा गया उनके मुताल्लिक कि वो कौन है, तो कहा कि वो लोग हैं जो अबू बकर व उमर को गालियां देते हैं और उनसे नफरत का इजहार करते हैं। तो ये है राफिदा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये दो ऐसी शख्सियतें हैं जिनका नाम सुनते ही ये लोग पक जाते हैं और फिर गाली गलोच शुरू कर देते हैं और इनसे बेइंतहा नफरत करते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि उनसे मोहब्बत करने वालों से भी ये लोग नफरत करते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक बात है। इनके वजह तस्मिया से मुताल्लिक जो बात किताबों में पाई जाती है वो ये, यानी ज्यादा लोग मुअर्रिखीन भी लिखते हैं कि ये लोग ज़ैद इब्न अली, राफिदा ज़ैद इब्न अली के गिरोह में थे, उनके लश्कर में थे जब वो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक पर हमला करने के लिए निकल रहे थे। ठीक है, तो जब ये हजरत ज़ैद इब्न अली का मामला क्या था, हजरत ज़ैद इब्न अली सहाबा से बरात का इजहार तो नहीं करते थे, लेकिन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को सारे सहाबा पर अफदल समझते थे। कहा जाता है कि जब ये कूफा पहुंचे और लोग इनके पास बैत करने के लिए आए, तो बैत करने से पहले इन लोगों ने अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गाली देने के लिए कहा, उनको बुरा भला कहने के लिए कहा, तो इन्होंने इनकार किया। जैसे ही इन्होंने इनकार किया, बल्कि तो अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ में कुछ जुमले कहे, तो फिर इन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं मानते। तो उस वक्त ज़ैद इब्न अली ने कहा रफ़अतुमूनी, तुमने मुझे छोड़ दिया। तो उसके बाद से उन्होंने अपना नाम राफिदा रख लिया, यानी ये ज़ैद इब्न अली के कौल को छोड़ने वाले हैं। ये लोग ज़ैद इब्न अली के कौल को छोड़ने वाले हैं। इमाम अबुल हसन अल अशअरी लिखते हैं, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस कौल को नकल किया है कि राफिदा इनको इसलिए भी कहा जाता है कि ये अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का इन्होंने इनकार किया है। अबू बकर और उमर की खिलाफत को इन्होंने छोड़ दिया, इसलिए भी इन्हें राफिदा कहा जाता है। अजीब बात है, इन्होंने उस वक्त राफिदा कह के अपने आप को, यानी फखरिया तौर पर ये लोग अपने आप को राफिदा कहते रहे, लेकिन अब ये लोग ना राफिदा सुनते ही इनको आग लग जाती है।
یہ اب اس کو گالی سمجھتے ہیں. اب جو ہے نا اپنے آپ کو شیعہ تو علی کہتے ہیں، جبکہ سارے شیعہ ایسے نہیں ہیں، ایسے باطل عقائد رکھنے والے سارے شیعہ نہیں ہیں. یہ روافض ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ روافض ہیں جو ابو بکر عمر کی امامت کو خلافت کو نہیں مانتے ہیں. تو سارے اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم خامخواہ کے نام الگ رکھ کر بدنام زمانہ ہو چکے ہیں، تو اب انہوں نے اس نام سے چڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم رافضی نہیں ہیں، ہم شیعہ ہیں، شیعت والی ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت سے ہیں اور آل بیت کے ہم اکرام کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں. یہ کہنا شروع کیا. تو بہرحال یہ ہیں رافضہ جن کا مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور خوارج کے متعلق تو بارہا آپ لوگوں کے سامنے باتیں آ چکی ہیں کہ خوارج کون ہیں. یہ رافضہ کے بالکل عکس ہے. انہوں نے روافض نے حضرت علی کو مانا، خوارج نے حضرت علی کا انکار، حضرت علی کو کافر کہہ دیا، حضرت معاویہ کو کافر، معاویہ بن ابی سفیان کو کافر کہہ دیا، اور کہا کہ جو بھی علی اور معاویہ کے طریقے پر ہوں گے وہ سب کافر ہیں اور مسلمانوں کا اور ان کا خون مسلمانوں کے لیے حلال ہے، ان کا خون، ان کا مال ان کے لیے حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے. کہ ایمانہم لا یتجاوز حناجرہم، کہ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کے بہت سارے صفات اور تفصیلات یہ سب آپ لوگوں کو بیان کر چکا ہوں میں. اب اس خطبے میں پھر اس کو دہراؤں گا تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا. تو بس یہاں پر یہ بتا دوں کہ شیعہ نے آل بیت میں غلو کیا، مطلب روافض نے آل بیت میں اتنا غلو کیا کہ بعض نے علی رضی اللہ عنہ کے خاص طور پر الوہیت کا تک دعویٰ کر دیا، اور کہا کہ بعض نے کہا کہ نہیں، نبوت کے حقدار یہی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اور خوارج اس کے برعکس ہے. تو بہرحال ایک طرف یہ لوگ صحابہ کو کافر بول دیتے ہیں، اور ایک طرف یہ لوگ صحابہ میں خاص طور پر علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کو اللہ کے الوہیت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ نبی ان کو بننا تھا. یہ خیانت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ، جبریل نے خیانت کی. اہل السنہ والجماعہ اس معاملے میں اعتدال کی راہ پر قائم ہے. اہل السنہ والجماعہ کیا کرتے ہیں؟ بھئی ہم لوگ اہل السنہ والجماعہ انشاءاللہ ہم آل بیت کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں، اور جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اس مقام و مرتبے پر رکھتے ہیں. آل بیت کے معاملے میں ہم پر دو حق ہیں، ایک ہے حق الایمان والاسلام، اور ایک ہے حق القرابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام اور ایمان کا بھی حق ہے کہ مسلمان و مومن تھے انشاءاللہ، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اقربا میں سے ہیں. تو دو حق ہیں، ہم دونوں حق کو مانتے ہیں، اور ان کا جو مقام ہے وہ مقام ہم انہیں دیتے ہیں. ہم غلو نہیں کرتے، ہم ان کو نبی کے مقام پر، نبوت کے مقام پر نہیں پہنچاتے، ہم ان کو الوہیت کے مقام پر نہیں پہنچاتے. ہم اسی طرح دیگر صحابہ اکرام کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، کی توقیر کرتے ہیں. ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان سے جو گناہ ہو گیا ہے اللہ رب العالمین انہوں نے اعتراف کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر تنبیہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی پیشن گوئی سنا دی ہے، جو کہ قیامت تک ہم اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. ہم صحابہ میں سے کسی سے دشمنی نہیں کرتے، جو غلطیاں ان سے خطائیں ہو گئی ہیں ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی بغض، عداوت، نفرت نہ رکھنا. ہم ایمان لائے ہیں رب تجھ پر، یقیناً تو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو بہرحال یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے سلسلے میں، بالمقابل روافض اور خوارج کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ باتیں آپ لوگوں کے لیے واضح تھیں. انشاءاللہ یہ 5 اصول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں ذکر کیا، اور ثابت کیا کہ اہل السنہ والجماعہ
उम्मत के तमाम फ़िरक़ों के मुकाबले में, गिरोहों के मुकाबले में, जमातों के मुकाबले में एतदाल की राह पर कायम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अहलुस सुन्नह वल जमाअह में शामिल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसके दीन पर वैसे ही अमल करने और उसके दीन को वैसे ही मानने की तौफीक अता फरमाए जैसे उसने नाजिल किया है, जैसे उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। यहाँ पर एक बात मैं खवारिज के सिलसिले में बता दूं कि खवारिज को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खवारिज ने, बल्कि यही राफ़िदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको जलाया था। ये वाक़या भी आप लोगों ने बारहा सुना होगा, जो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खुदा मानते थे, लोग उलूहियत का अक़ीदा रखते थे। उसके बावजूद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब ये लोग आए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जब मौका मिला तो हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको जला दिया ताकि ये फितना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और अजीब बात है कि जब जलाया जा रहा था उन्होंने कहा कि अब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि आप ही खुदा हैं, क्योंकि आग की सज़ा खुदा के अलावा कोई, अल्लाह के अलावा कोई दे नहीं सकता। नऊज़ु बिल्लाह। ये सही रिवायत है, बुखारी में भी ये रिवायत मौजूद है कि रुतिया अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिज़नादिक़ा फ़अहरक़ा, उनको ज़िंदीक़ कहा गया, बेदीन कहा गया कि उनके पास लाया गया तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनको जला दिया। लेकिन जब ये बात इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि लौ कुन्तु अना लमुहर्रिक़हुम, अगर मैं होता उनकी जगह तो मैं उनको नहीं जलाता। नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह वला क़तलतुहुम, मैं उनको कत्ल कर देता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का हुक्म है कि मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूह, जो उनके दीन को बदल दे उसको कत्ल कर दो। तो लेकिन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फितने को ख़त्म करने के लिए उनको जला दिया ताकि उनका फितना ख़त्म हो जाए। लेकिन देखिए आज भी इस तरह के अक़ाइद रखने वाले मौजूद हैं, ये फितना ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ये फितना बढ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ अता फरमाए दीन की, सहाबा के सिलसिले में ख़ास तौर पर अल्लाह हमारे दिलों को साफ फरमाए, क्योंकि तूने कह दिया कि रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि वो उन्होंने ये गलती की, उन्होंने ये गलती की, उनसे ये गलती हो गई और फलां हो गया, फलां हो गया। अल्लाह ताला हमें हर तरह की बदअक़ीदगी से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो अभी आपने कहा जो जला दिया, इनको जलवा दिया, तो वो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हो सकता है ना पहुंची हो वो हदीस जिसमें आपसे वसल्लम ने मना किया था। हाँ, अब नहीं, अब उसके बाद अगर कोई सवाल करे तो फिर उसके बहुत सारे जवाबात हैं उसके, तो उसमें से ये जवाब भी एक जवाब है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हदीस नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये फैसला किया, तो उनके लिए मुकर्रर किया। एक मैंने तो शायद यही पढ़ा था एक जगह कि जब उन्होंने ऐसा किया और हजरत अब्बास ने उनको ये बात कहलवाई, इब्न अब्बास ने, तो उन्होंने यही कहा कि काश के मुझे पता होता। जी, मैंने ये चीज पढ़ी कि उन्होंने कहा कि हाँ काश के ये इस हदीस का मुझे इल्म होता। वही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल यही जवाब है उसका।